راہٹیں کھیلنے لگے کہ جس کی تشریف آوری سے انسانیت کو وقار ملا، عورت کو عزت، ماں کو مقام، بیٹی کو شفقت، حتیٰ کہ بیٹی کو زندہ رہنے کا حق بھی محمد عربی کے صدقے سے ملا ہے۔ اس ماں کی ایک بشارت، اس ماں کی آمد کی ایک خبر تو چاند اپنی ایڑیوں سے اٹھ اٹھ کر زمانے والوں کو دیتا ہے کہ میں ہوں چاند، پر میں 14ویں کے چاند کی بشارتیں دینے آیا ہوں۔ وہ چاند بتاتا ہے کہ اس کی ولادت کا موسم آ گیا ہے، کہ جن کی تشریف آوری سے وہ عرب جو اونٹوں کے پیچھے چلا کرتے تھے، آج کائنات ان کے قدموں کے پیچھے ہے۔ جو کبھی اونٹوں کے نقش قدم کو دیکھا کرتے تھے، آج امت ان کے نقش قدم کو دیکھ رہی ہے۔ یہ میرے حضور کے نالین سے مس ہونے والے ذروں کا تصدق ہے کہ کائنات کی امامت کا تاج ان کے سروں کے اوپر آیا۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خاک نجد از فیض او چالاک شد، آمد اندر وجد بر افلاک شد۔ یہ حضور کا فیض ہے، حضور قدم رنجا ہوئے تو یہ زمین آسمان کے مقام کو پہنچ گئی۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے دی 100 کے اندر لکھا، of many important historical events one might say that they were inevitable and would have occurred even without the particular leader who guided them۔ تاریخ کے بہت سے اہم واقعات تھے جو ناگزیر تھے، اگر ان کے قائدین نہ بھی ہوتے تو پھر بھی وہ تحریکیں ضرور کامیاب ہوتی۔ But nothing similar had occurred before Muhammad and there is no reason to believe that the conquest would have been achieved without him۔ مگر عرب کے ماحول کے اندر آئیں، اگر محمد عربی کے جوڑوں کا تصدق نہ ہوتا، کبھی بھی عرب دنیا کی کج کلاہی کا تاج اپنے سروں کے اوپر نہ سجا سکتے تھے۔ یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ عرب زمانے کے امام ٹھہرے۔ ایک تو اس ماں کی آمد کی بشارت چاند دیتا ہے، اور کچھ اطوار اور افعال سے بھی اس ماں کی آمد کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہ موسم میلاد آنے والا ہے۔ اس کی کیا نشانیاں ہیں، کس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں آ گیا ہے جس ماں میں واللیل کے زلفوں والا آیا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ جب لفظوں میں رنگ اترنے لگے، رنگوں میں خوشبوئیں مچلنے لگیں، پھر یہ سب روشنیاں، خوشبوئیں اور رنگ اور یہ لفظ مل کر محبت و عقیدت کے گیت بننے لگیں، تو محسوس ہوتا ہے کسی جان بہاراں کی آمد ہے۔ جب آنکھوں سے اس محبوب کے دیدار کے لیے محبت آنسو بن کر پلکوں سے ڈھلکنے لگیں، آنکھیں کشکول بن کے محبوب کے دیدار کی آس میں پھیلنے لگیں، لبوں پر اس شاہ خوباں کے حسن کی تجلیاں مدح، ثنا اور نعت کے گیت بن کر پھیلنے لگیں اور پھول بن کر کھلنے لگیں، تو محسوس ہونے لگتا ہے کہ کسی جان بہاراں کی آمد ہے۔ جب اطاعت محبوب خدا میں گردنیں جھکنے لگیں، جب جبینوں میں سجدے تڑپنے لگیں، نحیف بدن اور ناتواں جانے نام میں محبوب پر قربان ہونے کے لیے پھڑکنے لگیں، ایمان کی حرارت سے دہکتے جذبے باطل سے ٹکرانے کے لیے بھڑکنے لگے، جب غرور، انا، تکبر، شخصیت پرستی، گروہ بندی اور جتھوں کی پوجا کے محلات لرزنے لگے، جب حسد، تعصب، نفرت اور انتشار کے آتش کدے بجھنے لگیں، جب بے آسرا یتیموں، مظلوم، غلاموں، بے بس عورتوں اور پردیسی قیدیوں کے حق میں آواز اٹھنے لگے، تو یہ بات حق الیقین تک پہنچ جاتی ہے کہ کسی جان بہاراں کی آمد ہے۔ چار سو رحمتوں کی ہوائیں چلی، ہو گئی جس سے ساری فضا دل نشیں، مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی، غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے۔ میرے امام بولے بڑھ چلی تیری ضیا، اندھیر عالم سے گٹا، کھل گیا غیثو تیرا، رحمت کا بادل گر گیا، بند گئی تیری ہوا، ساوا میں خاک اڑنے لگی، بڑھ چلی تیری ضیا، آتش پہ پانی پھر گیا، تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ کے مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ یہ حضور کی آمد کا فیض تھا کہ کائنات کو حسن ملا، اور وہ انسانیت جو صدیوں سے خزاں کی چیرہ دستیوں میں پھنسی ہوئی تھی، حضور کی آمد کا تصدق ہے کہ اس نے بہار کا مکھڑا دیکھا۔
حضرات آپ لوگ میلاد کو منانے والے ہیں. اذا کان ھذا کافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا اتى انه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور باحمد وما الظن بالعبد الذي كان عمره باحمد مسرورا ومات مؤحدا. وہ ابو لہب جس کی مذمت کے اندر پوری صورت نازل ہوئی، اس کو بھی سوموار کے دن حضور کی آمد پر خوشی منانے میں عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے. تو تیرا کیا خیال ہے جو ساری زندگی آقا کے نام کے نعرے لگاتا رہا، جو ساری زندگی حضور کا میلاد مناتا رہا، توحید پہ مرا، کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا؟ کیا اس کے عذاب میں، کیا کل قیامت کے دن حضور اس کو اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے؟ اور حضور کی آمد سے صرف ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے. امام سہیلی عروض العنف کے اندر لکھتے ہیں کہ ابلیس 4 بار چیخیں مار کر اپنی زندگی میں رویا تھا. ان ابلیس لعنہ اللہ رن 4 رنات، رنۃ حین لعنا، ورنۃ حین احبط، ورنۃ حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنۃ حین انزلت فاتحۃ الکتاب. یہ شیطان زندگی میں 4 بار چیخیں مار کر رویا. ایک بار جب ملعون قرار دیا گیا، ایک بار جب آسمانوں سے زمینوں کی طرف پھینکا گیا، اور تیسری بار جب میرے آقا کا میلاد کا موسم آیا. اس دفعہ شیطان چیخیں مار مار کر رویا تھا. تو اپنے دلوں کے اندر حضور کی، یہ تو اس سال 1500 سالہ جشن ہے حضور کی یوم میلاد کا. یہ اس موسم کے اندر آپ کے جذبات دیدنی ہوں گے، اور یہ ایک عاشق کا نظریہ ہے کہ عاشق اپنے حضور کے ولاد کے موسم کو کس طرح مناتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. تو آپ کے جذبات دیدنی ہوں گے. یہ 1500 سال بعد آپ حضور کے جشن کو منائیں گے. میں کہتا ہوں ذرا میرے ساتھ اپنی سوچ کو اس وقت میں لے کے جائیں جب میرے آقا مدینے میں داخل ہونے والے ہوں گے. ابھی 1500 سال بعد ہمیں یہ خوشی ہے ہمارے آقا آئے تھے. تو جن کو انتظار ہو چند گھڑیوں کے بعد دیدار یار ہوگا، یہ ہم اتنے انتظار میں ہیں. تو جن ہمارے عشق کو کوئی ترازو میں تول نہیں سکتا. تو جن کو دیدار یار کا انتظار ہو اور فقط گھڑیاں ہاتھوں پہ گنی جا سکتی ہیں اور کسی پہ نہیں، ایک دن رہ گیا، تھوڑا سا عرصہ رہ گیا، بس یہ شام ہونے والی ہے، دیدار یار ہونے والا ہے. حضور علیہ السلام کو قصوہ نامی اونٹنی پیش کی جاتی ہے. سادہ سا پالان کسا جاتا ہے، مرکب کون و مکان کا یکتا شاہ سوار. اس سادہ سی پالان پہ جلوہ فرما ہوتا ہے. ارے گلشن میں بہار سی آ جاتی ہے، ہر طرف عید کا سما ہو جاتا ہے، نئی جولانیاں کائنات کو بخش دی جاتی ہیں. حضور مدینے میں داخل ہونے لگتی ہے، عاشقوں کا ہجوم ہے حضور کے ساتھ. نعرے بلند ہوتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، باطل و طاغوت کے سینے پھٹنے لگتے ہیں. یہ نعرے لگتے ہیں، حضور کی رسالت کا، خدا کی توحید کا علم بلند ہو جاتا ہے. یہ صحابہ حضور عاشقوں کے مابین سج کر آ رہے ہیں، اور بنو نجار کی بچیاں حضور کی جانب اشارے کر کے کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. ارے ارے ہم جولیو دیکھو، ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. حفیظ جلندری نے کہا تھا ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی. جوان و پیر و مرد و زن سراپا چشم بیٹھے تھے، بہار آنے کو تھی گلشن سراپا چشم بیٹھے تھے. اب استقبال کو دوڑے بنی نجار سج سج کر، اب استقبال کو دوڑے بنی نجار سج سج کر، بڑے انصار اوپچی ہتھیار سج سج کر. جنوبی سمت اٹھا ایک نورانی غبار آ کر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آ کر. فضا میں بس گئیں توحید کی آزاد تکبیریں، یہ تکبیریں تھی باطل کے گلوں پر تیز شمشیریں. در و دیوار استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، زمین کیا ہے آسماں بھی جھک گئے تسلیم کی خاطر. مہاجر پیچھے پیچھے چل رہے تھے سر بکف ہو کر، کھڑے تھے انصار راہ میں ہر سو صف بصف ہو کر. ہر زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ دائیں کی دعائیں تھی. مسلمان کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، خدا کی حمد سے گلی کوچے معمور تھے سارے. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کر جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی، دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے
تشریف لالے کی